ہم آج تک اسی شش و پنج میں ہیں کہ یہ کورونا اللہ کا عذاب ہے۔ جن کو عذاب سمجھنا چاہیے تھا وہ کھیل کود میں تماشوں میں ہیں۔ آج بھی ہمارے پاکستان کے ٹیلی ویژنوں پر کورونا کے بارے میں گانے بن رہے ہیں اور گانوں کو پھیلایا جا رہا ہے اور لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ بھی اس پر کو گانا بنائیں اور گنگنائیں۔ یعنی آج بھی اس چیز کو کھیل تماشا بنا لیا گیا، بلکہ علماء سے کہا جاتا ہے کہ آپ یوں نہ کہیں یہ عذاب ہے، اس لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، عذاب تو کافروں پہ ہوتا ہے۔ جبکہ میری ان بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود جو کچھ کر رہے ہیں وہ کافر بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اگر کافر کو یا مسلمان دونوں کو حکم ہے حرام نہ کھاؤ، کافر کھاتا ہے کہ یہ فلانی چیز حرام ہے، فلانی چیز حرام ہے، فلانی چیز حرام ہے، چوہے کتے بلی نہیں کھانے، چلیں کافر کھا رہا ہے۔ آپ کو تو حکم تھا ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنا، جھوٹ بول کے سامان کو نہیں بیچنا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹی وی بھی ایک دکان ہے، دکانداری ہے، جھوٹ پہ چلتے ہیں، سچ بہت کم ہوتا ہے۔ اور دکھ اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس بیماری کا، اس عذاب کا، اس آزمائش کا، اس مصیبت کا مذاق اڑایا جائے۔ آئیے ہم اس طرف آتے ہیں کہ چلیں یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے یا کچھ اور ہے، تو اس سے بچا کیسے جائے؟ پورا میڈیا دنیا کا، بالخصوص مسلمان ملکوں کا، دیندار طبقے کو، علماء کو نشانہ بنایا ہوا ہے کہ علماء نے آج تک کیا کیا۔ یہ ویکسین، یہ ٹیکے، یہ دوائیاں ایجاد کرنا علماء کا کام نہیں تھا، یہ سائنسدانوں کا، یونیورسٹیوں والوں کا، جن پر اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، یہ ان کا کام تھا، ان کے ذمہ تھا۔ علماء کے ذمہ آج بھی یہ ہے کہ لوگوں کو راہ راست بتایا جائے کہ اس راستے پہ چلیں تو آپ ان مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں پہلا کام کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔